ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں سزا دی جائے گی۔ ایک ہے کافر، ایک ہے مشرک، ایک ہے منافق، یہ تینوں برابر ہیں۔ منافقین مسلمانوں میں ہوتے، کافروں میں نہیں ہوتے، مشرکوں میں نہیں ہوتے۔ کہاں ہوتے؟ مسجد میں ہوتے، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو کافر، مشرک، منافق یہ تینوں برابر ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کافر مشرک چھوٹے ہیں منافقوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو منافقین سے جتنا خطرہ ہے اتنا کافر سے بھی نہیں، مشرک سے بھی نہیں۔ کیوں؟ مشرک وہ کھلم کھلا اپنی شرک کا اعلان کرتا ہے، کافر وہ کفر کا اعلان کرتا ہے، لیکن منافق وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی منافقانہ کردار کا ذکر کیا، منافقوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے، ان کا کردار کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق اللہ سے چال بازیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہل بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ حضرات، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں کفر کو چھپاتا ہے اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ دل میں کفر، زبان پر اسلام، گویا کہ یہ زبانی مسلمان ہے، باہر سے مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے۔ یہ لوگ اسلام اور کفر کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کفر کے ہیں نہ اسلام کے ہیں، دونوں کے درمیان ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بننے کے بعد 13 سال رہے۔ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکی زندگی میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، اس لیے دشمن کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، مدینے میں مسلمان اور اسلام مضبوط ہوا، تو وہاں دشمن جو ہے کھل کر ظاہر نہیں ہوئے، اندر سے دشمنی کرتے تھے، باہر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ لمبا جبہ، لمبی داڑھی، سب کچھ ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتے تھے منافقین اللہ کے نبی کے زمانے میں،
لیکن مسلمانوں کو کیسے ستاتے تھے؟ منافقوں کا سردار تھا اس زمانے میں مدینے میں، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ بہت ستاتا تھا مسلمانوں کو۔ جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، مسلمان 1000 تھے اور مشرکین اور کافر جو ہیں 3000 تھے، اور 1000 مسلمان 3000 کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور 1000 میں بھی منافقین تھے کچھ لوگ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف آگے بڑھے تو 1000 میں سے 300 منافقوں کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی فوج میں کتنے بچے ہیں؟ 1000 میں سے 300 نکل گئے، کتنے بچے ہیں؟ 700 بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، قریب تھا کہ یہ 700 بھی واپس ہو جاتے، ان کے ہمت بھی پست ہو گئے، ان کی ہمت پست ہو گئی۔ اب 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 نکل گئے، ابھی 700 باقی ہے، ہم لوگ اتنی بڑی جماعت سے 3000 سے کیسے لڑ پائیں گے؟ قریب تھا یہ لوگ بھی ہمت چھوٹی ہو گئی، واپس ہو جانے والے تھے۔ اللہ اکبر! یہ تھے منافقین، اس طرح جنگوں میں ستاتے تھے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر جگہ ستائے۔ اور یہ منافقین جو ہے مادہ پرست ہوتے ہیں، دنیا کا فائدہ چاہیے ان کو، یہ خود غرض ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں، اتنے خود غرض ہوتے ہیں۔ مسلمان اور مشرکین کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو جنگوں میں جو مال غنیمت آتا ہے منافقین کا حصہ طے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ جب جنگ میں مسلمان جیتتے ہیں تو منافقین کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا حصہ بھی دو۔ جنگ میں جب کافر جیتتے ہیں تو منافقین ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اندر سے آپ کے ہی ہیں، صرف باہر سے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا حصہ ہم کو دیجیے۔ تو منافقین ان کا حصہ جنگوں میں طے ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے یا مشرکوں کے ساتھ رہے۔ یہ اتنے مادہ پرست ہوتے ہیں منافقین۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، اور یہ بھی فرمایا اگر منافقوں کو یہ معلوم ہو جائے عشاء کی نماز ان کو اتنی بھاری ہوتی ہے، اگر منافقوں کو پتہ چل جائے مسجد میں عشاء کی نماز میں ہڈیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اگر وہ چل کر نہیں آ سکتے، ان کے پیر گر گئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ چل کر نہیں آ سکتے تو زمین پر رینگتے ہوئے آ جائیں گے ان ہڈیوں کو لینے کے لیے۔ یہاں غور کیجئے، ہڈیاں کون کھاتے ہیں؟ انسان کھاتا ہے یا کتا کھاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منافقین کو کتے سے تشبیہ دی، جیسے کتا ہڈیوں کے لیے بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ منافقین ویسے دنیا پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، خود غرض ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ فجر کی نماز ہمارے لیے بھاری ہے، عشاء کی نماز ہمارے لیے بھاری ہے؟ اگر سستی کرتے ہی تو ہم کو سوچنا چاہیے یہ منافقانہ کردار میرے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ حضرات، شہر میسور ٹیپو سلطان جو ہار گئے انہی منافقین کی وجہ سے، بنگال کے راجہ سراج الدولہ جو ہار گئے انہی منافقین کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں کی فوج میں منافقین تھے، ان کے سپاہی انگریزوں کے چیلے بن گئے تھے، انگریزوں کے طرفدار بن گئے تھے،
ساتھ ان کے رہتے تھے اور بات ان کی کرتے تھے، منافق بن کے رہے، اسی لیے مسلمان ہار گئے۔ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ ہار گئے، ہندوستان میں بھی انہی منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا گھاٹا اٹھانا پڑا، بڑا خسارہ اٹھانا پڑا۔ کچھ اعمال ہیں، کچھ عملی صفات منافقین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان کے عملی صفات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، منافقین جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت ان کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے بطور امانت وہ خیانت کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ منافقین کی کچھ علامتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو یاد رکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ منافقین کے کردار، منافقین کی صفات ہمارے اندر ہیں کیا؟ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی جاتی ہے تو استعمال کر لیتے ہیں، گاڑی رکھے پوچھے بغیر استعمال کر لیے، زیور رکھے پوچھے بغیر استعمال کر لیے۔ تو امانت کی خیانت کرنا یہ منافقوں کی صفت بتائی گئی۔ ہمارے دل میں منافقوں کی علامت، منافقوں کی صفات ہے یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چیک کر سکتا ہے میں منافق ہوں یا نہیں، میرے اندر منافقین کی صفات ہے یا نہیں، میرے اندر نفاق ہے یا نہیں، اسے ہر آدمی چیک کر سکتا ہے۔ پیارے نبی نے ایک عمل بتایا ہے۔ کون سا عمل؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے وہ بری ہے، ایک تو نفاق سے، دوسرا جہنم سے۔ اس کے اندر نفاق نہیں ہے، وہ آدمی جہنم سے پاک ہو گیا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ 40 دن 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ بغیر ناگے کے ادا کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اقامت کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے ہیں نا، اس پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اندر آئے تو تکبیر تحریمہ آپ کو نہیں ملی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں منافقین کی صفات ہمارے اندر سوچے سمجھے بغیر داخل ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں سزا دی جائے گی۔ ایک ہے کافر، ایک ہے مشرک، ایک ہے منافق، یہ تینوں برابر ہیں۔ منافقین مسلمانوں میں ہوتے، کافروں میں نہیں ہوتے، مشرکوں میں نہیں ہوتے۔ کہاں ہوتے؟ مسجد میں ہوتے، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو کافر، مشرک، منافق یہ تینوں برابر ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کافر مشرک چھوٹے ہیں منافقوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو منافقین سے جتنا خطرہ ہے اتنا کافر سے بھی نہیں، مشرک سے بھی نہیں۔ کیوں؟ مشرک وہ کھلم کھلا اپنے شرک کا اعلان کرتا ہے، کافر وہ کفر کا اعلان کرتا ہے، لیکن منافق وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو منافقانہ کردار سے حفاظت فرمائے، منافقوں کی صفات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما،
اے اللہ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پنجگانہ نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر سچائی عطا فرما، منافقین کی صفات سے ہماری حفاظت فرما، وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، گالی گلوچ سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے خیالوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔